علامہ صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کر لیجیے. سب سے پہلے میں آج کی نشست میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ امام عالی مقام کی شان، ان کا مرتبہ کیا ہے اور کیا فضائل ان کے حوالے سے بتائے گئے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. انزلہ بین، یقیناً اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. آپ کے ادارہ جی این نیوز کو بھی اللہ تعالیٰ ترقیوں سے، کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے. آپ نے سیدنا امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ وسلام اللہ علیہ، ان کی محبت اور عقیدت کے اظہار کے لیے آج کے اس پروگرام کو ترتیب دیا. انٹرو میں آپ نے بہت خوبصورت باتیں ارشاد فرمائی، اور خاص طور پہ یہ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے امت سے جو چند چیزیں طلب کی ہیں، اور اپنی مرضی سے بھی نہیں، حالانکہ آپ کی مرضی بھی دین ہے، آپ کی مرضی بھی پاکیزہ اور خیر اور نور ہے، اللہ کی مرضی سے. اس لیے کہ ہمارا عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو بات ارشاد فرماتے ہیں وہ اللہ کی وحی سے. آپ نے ارشاد فرمایا احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ وحبونی لحب اللہ وحب اہل بیتی لحبی. آپ نے تین باتیں ارشاد فرمائی. اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ وہ تمہارا منعم ہے، تمہیں نعمتیں عطا کرنے والا. دوسرا جملہ یہ فرمایا کہ اللہ کی محبت کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ تم میرے ساتھ محبت کرو. تیسرا جو آپ نے اصل میں اس خطبے میں آخری جو مضمون تھا نا سمجھانا، یہ تمہید گویا آپ نے باندھی. مضمون یہ بیان فرمایا احب اہل بیتی لحبی، اور میری محبت کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ تم میرے اہل بیت سے محبت کرو. یعنی اللہ سے محبت، رسول کریم علیہ السلام سے محبت اور آپ کے اہل بیت سے محبت، یہ لازم و ملزوم ہیں. اور حضرت امام حسین علی مقام وہ ہستی ہیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. جب اللہ پاک نے یہ آیت مبارکہ آپ پہ نازل فرمائی فدعا علی و فاطمہ والحسن والحسین وجللهم بقصائم وقال اللہم ہؤلاء اہل بیتی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ فاطمہ الزہرا، حیدر مرتضیٰ، امام حسن مجتبیٰ اور سیدنا امام حسین علی مقام رضوان اللہ علیہ مجمعین وصلوات اللہ وسلام علیہم، انہیں بلایا اور ان کے مبارک سروں پر اور نبوت کے سر مبارک پر نبوت کی چادر کو تان کر فرمایا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں. امام حسین کے اہل بیت ہونے میں کسی کو اگر کوئی شک ہے نا تو آپ نے بڑا اچھا جملہ بولا آخری، وہ مومن نہیں ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من احب الحسن والحسین، یہ صحیح حدیث پڑھنے لگا ہوں انزلہ بین، من احب الحسن والحسین فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی. جو حسن اور حسین سے محبت کرتا ہے حقیقت میں وہی میرے ساتھ محبت کرتا ہے. جو ان سے نفرت اور بغض رکھتا ہے نا بدبخت انسان، آپ فرماتے ہیں وہ گویا محمد مصطفیٰ علیہ السلام سے بغض رکھتا ہے. سبحان اللہ. امام حسین سے محبت یہ رسول اللہ سے محبت ہے. میرے آقا علیہ السلام نے صحابی فرماتے ہیں، امام علامہ البانی نے سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کے اندر اس حدیث کو نقل کیا. وہ فرماتے ہیں نماز ظہر پڑھنے آئے، ذرا لیٹ ہو گئے، جماعت کھڑی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں تھے اور حضرت امام حسن حسین دونوں ہی نانا جان کی کمر مبارک پہ سوار ہو کے بیٹھے ہوئے تھے. نبی پاک نے سجدہ لمبا کر دیا. تو کہتے ہیں کہ ہم نے آواز نکال کر نا، جھڑکا نہیں، ڈانٹا نہیں، کوئی ایسا سخت اشارہ نہیں کیا، بس زبان سے تھوڑی سی آواز نکال کر جیسے بچے کو متوجہ کرتے ہیں ہٹانے کے لیے ہم نے وہ کیا. تو نبی کریم علیہ السلام خیر سجدہ لمبا کیا، فاخذ ما اخذ الرقیق، رفیق آپ نے رقیقہ نرمی سے پکڑ کر ایسے ہٹایا، پھر دوسرا سجدہ کیا، پھر وہ بیٹھ کے پھر لمبا سجدہ کیا. جب سلام پھیرا نا آپ نے، امام حسین کی محبت جو آپ نے مانگی کیسے مانگی وہ بتانے لگا انزلہ بین. آپ نے ان کو گود میں بٹھا لیا دونوں کو سلام پھیرنے کے بعد، نہ انہیں ڈانٹا، نہ ان کے بابا حیدر مرتضیٰ کو جھڑکا، نہ سیدہ فاطمہ الزہرا کو پیغام بھیجا کہ آئندہ ان کو نہ نماز کے ٹائم بھیجا کریں، بلکہ آپ انزلہ بین انہیں مخاطب کیا صحابہ کرام کو جن نے آواز نکال کر ان کو روکنا چاہتا. فرمایا اگر آئندہ کبھی تم انہیں نماز با جماعت کی حالت میں میرے ساتھ اس طرح کرتے دیکھو نا کہ میری کمر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، سوار ہیں، نماز لمبی کروا رہے ہیں، فضروہما،
ان کو اسی طرح کرنے دینا تم نے، ان کو روکنا نہیں آئندہ کے لیے، اس لیے کہ من احبنی فلیحب ہذین، اگر تم میں سے کوئی میرے ساتھ سچی محبت کرنا چاہتا ہے تو اس پہ لازم اور فرض ہے کہ پہلے ان دونوں کے ساتھ محبت کرے۔ میری محبت کا دروازہ حسن حسین کی محبت ہے، یہ حب مصطفیٰ کا دروازہ ہے۔ جب تک انسان امام حسین سے محبت نہیں کرتا وہ انسان بدبخت ہے، اور امام حسین وہ ہستی ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو تیار کیا ہے۔ مبالغہ کا جب میدان سجا نا تو اللہ قرآن میں فرما رہا ہے فمن حاجک فی من بعد ما جاءک من علم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ الکاذبین۔ میرے محبوب ان نصارہ سے فرما دیں کہ اب بھی تمہارے ساتھ جو مناظرہ تھا وہ بھی ختم، دعوت و تبلیغ بھی ختم، کل اللہ کی حقانیت، توحید کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے میدان مبالغہ سجے گا۔ میں اپنے بیٹے لے کر آؤں گا، تم اپنے بیٹے لے کر آنا، میں اپنی خواتین لے کر آؤں گا، تم اپنی خواتین لے کر آنا، ہم اپنی جانیں لے کر آئیں گے، تم اپنی جانیں لے کر آنا۔ مبالغہ کل ہوگا۔ تو پھر کیا ہوا؟ آپ صبح مبالغے کے لیے جب نکلے نا تو سارا مدینہ آپ کے روحانی فرزندوں سے بھرا ہوا تھا، صرف حسن حسین کو ساتھ لیا فرزند کے طور پر۔ خواتین اسلام سے پورا مدینہ منورہ بھرا ہوا تھا، سیدہ فاطمہ کو ساتھ اکیلے لیا، علی کو لیا اپنے ساتھ جانوں کے طور پر۔ میدان میں آئے تو آپ نے تو میدان مبالغہ میں لا کر امام حسین کو سبقت دی، یہ پیغام دے دیا تھا کہ حسن حسین یہ دنیا میں اللہ نے ایک خاص مشن کی تکمیل کے لیے بھیجے ہوئے ہیں۔ اس کی مثال ہمیں آگے جا کے کربلا کے میدان میں دیکھنے میں ملی۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ سیرت ماشاءاللہ آپ بڑی گہری نظر آپ کی اس پہ رہی اور آپ نے اس کا مطالعہ بھی بڑے غور و فکر سے کیا ہے۔ ہمیں بتائیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن حسین کے ساتھ جو رشتہ تھا، اور میں دیکھا کہ ان کی جو تربیت ہوئی وہ اس گھرانے میں جو کہ مصطفیٰ کا گھرانہ تھا، فاطمہ الزہرا نے ان کی تربیت کی، ذرا ان کی تربیت کے حالات و واقعات کچھ قصے ہمارے ساتھ شیئر کیجیے۔ بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ، اور یقیناً آپ کا چینل، آپ کی ٹیم اس بات پر مبارکباد کی مستحق ہے کہ آپ نے سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان انتہائی محبوب ترین ہستیوں کے ذکر سے آج کے اس وقت کو معطر کیا، جن کے ساتھ محبت کرنا حقیقت میں جیسے قبلہ شاہ صاحب نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت کے حکم کے ذیل میں آتا ہے، اور حقیقی معنوں میں ہم جو ان کے ساتھ اظہار محبت کرتے ہیں یہ اپنا اللہ کے ساتھ قرب اختیار کرنے کا ایک ذریعہ اور وسیلہ اس کو سمجھتے ہیں۔ محرم الحرام کے ایام ہیں اور دنیا بھر کے اندر اس وقت ان کی عظیم الشان قربانی کے ذیل میں ان کی شہادت کے تذکرے بھی سننے کو مل رہے ہیں، ان کے فضائل کے حوالے سے گفتگو جو ہے اس سے بھی لوگ برکت پا رہے ہیں۔ میں جب محرم الحرام کی طرف میری توجہ جاتی ہے تو فوراً میرے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ اللہ والوں کی پوری تاریخ جناب آدم علیہ السلام سے لے کے لمحہ موجود تک حق پرستوں کی پوری تاریخ جو ہے وہ قربانیوں سے مزین نظر آتی ہے، اور اسلام جو ہے اس کا تو از اول تاخر حوالہ ہی اللہ کی راہ میں اپنا مال، اسباب، عزت، آبرو، وسائل سب کچھ پیش کر دینا، حتیٰ کہ اپنی جانیں اور اولادوں کو پیش کرنے کا ایک خوبصورت جو ہے وہ ایک تاریخ ہمارے پاس موجود ہے۔ اور کیا خوبصورت معاملہ ہے کہ اسلام کی ترتیب سے جو ہم تک تکوینی سال جو ہے وہ پہنچتا ہے، اس پر جب ہماری نظر جاتی ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سال کا آخری مہینہ ہو ذی الحجہ، جی ہاں، تو وہاں پر بھی اللہ کے ایک عظیم الشان نبی جو ہیں وہ اور ان کے خاندان کی قربانی جو ہے وہ ہمیں اس کی یاد دلاتا ہے۔ اور ہم سال کا پہلا مہینہ دیکھتے ہیں تو اس کے اندر بھی پروردگار عالم کے محبوب رسول سید الصادقین راحت العاشقین سیدنا محمد کریم علیہ تحیت و تسلیم، ان کے پاکیزہ گھرانے کی قربانی جو ہے اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ اور کیا دلچسپ امر ہے قبلہ شاہ صاحب کی موجودگی میں اپنے سامعین و ناظرین تک یہ خیر منتقل جو ہے وہ کرنا چاہتا ہوں کہ کیا خوبصورت معاملہ ہے کہ سال کا آخری مہینہ بھی نبی اور ان کے گھرانے کی قربانی کے ساتھ منسوب، اور پہلا مہینہ بھی قربانی کے ساتھ منسوب ایک نبی اور ان کے خاندان کی۔ اور کیا دلچسپ معاملہ ہے کہ دونوں کا ذکر جو ہے، جہاں اللہ کے ہاں یہ دونوں قربانیاں پسندیدہ ہیں، اللہ ان کا ذکر زندہ رکھنا چاہتا ہے، وہیں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان دونوں گھرانوں کو اللہ نے درود میں بھی اکٹھا کر دی ہے۔
جی۔ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ ہماری اس وقت تک عبادتیں مکمل نہیں ہوتی، وہ ناقص رہتی ہیں جب تک ہم ان دونوں پاکیزہ گھرانوں کے اوپر جو ہے وہ درود نہیں پڑھتے۔ اور جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ان نفوس قدسیہ کے ساتھ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ جیسے ابھی آیت مبالغہ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ جب اللہ رب العزت کی ہدایت اور رہنمائی کی روشنی میں حضور نے اعلان فرمایا نا اور دعویٰ کیا، ایک آپشن رکھا کہ تم اپنے بیٹوں کے ساتھ آؤ اور ہم اپنے بیٹوں کے ساتھ آتے ہیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹوں کے طور پر حضرات حسنین کریمین کو جو ہے وہ وہاں پیش کیا اور رہتی دنیا کے سارے انسانوں کے لیے ایک پیغام چھوڑا کہ یہ دو ہستیاں میری نگاہ میں اتنی قدر و منزلت رکھتی ہیں کہ جیسے کسی شخص کو اپنے حقیقی بیٹے عزیز ہو سکتے ہیں، اس طرح کی محبت جو ہے وہ ان نفوسہ قدسیہ کے ساتھ میری۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جب انبیاء و مرسلین کے احوال میں ہمیں ملتا ہے نا، ہر نبی نے اپنے زمانے کے سامعین کو اللہ کی توحید، انسانوں کی غلامی سے نکالنے کا عمل، اور تیسری بات سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کی آمد کے حوالے سے تیار کیا۔ اور ہر نبی جب حضور کا ذکر کرتا تو حضور کے اسم مبارک کے ساتھ فدا کا امی و ابی کا جو ہے وہ ایک احتراماً جو ہے اس کا اظہار کرتا کہ میرے ماں باپ اس نبی پر قربان ہوں جس کے ذکر سے آپ برکت پا رہے ہیں۔ اصحاب رسول کا احوال بھی ہم تک یہی پہنچتا ہے کہ جب سرکار کا ذکر ہوتا، حضور کا نام ہوتا تو آپ ان کے نام کے ساتھ جو ہے وہ فدا کا امی و ابی کہتے ہیں۔ لیکن کیا خوبصورت ماجرا ہے کہ جس دن سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے کاشانہ نور میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے اور جناب ام فضل سرکار دو عالم کو آ کے بتاتی ہیں کہ ان کے ہاں دوسرے بیٹے کی، دوسرے فرزند کی ولادت ہوئی، لیکن بچہ ظاہری طور پر صحت مند ہے لیکن آنکھیں نہیں کھول رہا۔ سرکار کاشانہ رحمت میں داخل ہوتے ہیں، اپنے دستائے کرم پر ان کو اٹھاتے ہیں، اور جب آنکھیں چار ہوتی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کے اندر وہ کربلا تک کی آپ کی زندگی کا جتنا سفر ہے، احوال ہے، وہ منکشف ہوتا ہے۔ تو کائنات کا وہ محبوب ترین رسول جو اللہ کا بھی محبوب ہے، اللہ کے برگزیدہ جو ہستیاں ان کا بھی محبوب ہے، ان کی زبان سے اور چشمان مقدس سے رواں آنسو جو ہیں وہ یہ سراپا ایک نیاز بن کر سرکار حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو مخاطب کر کے میرے کریم آقا فرماتے ہیں کہ اے میری بیٹی فدا کا امی و ابی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ آپ تصور کیجئے کہ وہ رسول جن کے لیے سارے برگزیدہ ہستیاں جو ہیں وہ اپنے ماں باپ کو قربان کرنا شرف تصور کرتے ہیں، وہ رسول اپنی صاحبزادی کے سامنے ان کے دوسرے بیٹے کی پیدائش پر انہیں اس خوبصورت لقب اور اظہار عقیدت سے جو ہے وہ نواز رہے ہیں۔ اور پھر آخری بات اس تناظر میں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی شادی کے بعد آپ روزانہ ایک مرتبہ ان سے ملاقات کا اہتمام فرماتے۔ سیرت نگاروں نے لکھا جتنا وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر زمانہ امن کے اندر رہے، ان کے شادی کے بعد کم و بیش روزانہ حضور کی ان سے ملاقات تھی۔ حضرت امام حسن کی پیدائش کے بعد بھی یہ معمول رہا، لیکن حضرت امام حسین کی یہ انفرادیت ہے کہ جب آپ کی پیدائش ہو گئی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نگاہ میں اتنی قدر و منزلت رکھتے ہیں اور حضور کو اتنے عزیز تھے کہ آپ کی پیدائش کے بعد حضور زمانہ امن کے اندر روزانہ 2 مرتبہ ان سے ملاقات کا اہتمام فرماتے، اور اکثر اوقات ترتیب یہ ہوتی کہ ایک مرتبہ ان کو بلا بھیجتے اور ایک مرتبہ خود تشریف لے جاتے اور ان کو گویا اپنے سایہ عاطفت کے اندر تربیت کا جو ایک بنیادی عنصر ہو سکتا ہے اس سے گزارتے۔ تو یہ وہ سارے شرف ہیں، یہ منفرد عزتیں ہیں جو اللہ نے اس گھرانے کے ساتھ منسوب کر رکھی ہیں، اس کے افراد کے ساتھ منسوب کر رکھی ہیں۔ اور پھر تاریخ کے اندر کربلا ایک ایسا استعارہ ہے جس نے یہ ثابت کیا کہ ان ہستیوں کو جو اللہ اور اللہ کے محبوب رسول کی طرف سے محبت اور عزت عطا کی گئی تھی، یہ یقیناً اس کے باقی ساری مخلوق کی نسبت بہترین حقدار تھے، ان کے عمل نے اس کے اوپر اپنی گواہی چھوڑی۔ علامہ صاحب آپ کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں۔ علامہ صاحب آپ سے میں یہ جاننا چاہتی ہوں، تاجدار کربلا کو جب ہم پڑھتے ہیں یا اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو 9 محرم الحرام کو جب سورج طلوع ہوتا ہے پھر غروب آفتاب تک جو حالات و واقعات رہے، اگر آپ اس کی منظر کشی کر دیجیے ہمیں بتائیے اس کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ آپ کا سوال بہت اہم ہے، جس طرح مخدوم علامہ ضیاء اللہ بخاری صاحب شاہ صاحب نے بیان کیا ہے، تو تھوڑے سے فضائل 1-2 منٹ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مسجد نبویہ صحابہ کا
جھرمٹ ہے، اور وہاں نبی فرما رہے ہیں کہ لوگوں شکر ہے کہ آپ کو ہدایت آ گئی، آپ کو آپ کی تربیت ہو رہی ہے۔ آج میں بتاؤں کہ میں کون ہوں؟ جی اللہ کے رسول ارشاد فرمائیے۔ کہا اللہ کی ذات نے اپنی ذات کے لیے ارشاد فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے، کنتُ کنزًا مخفیًا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، اے محبوب تجھے اس لیے خلق کیا تاکہ میں پہچانا جاؤں۔ پھر نبی اکرم اسی لفظ کے ساتھ فرماتے ہیں کنتُ نبیم و آدم بین الماء والطین، لوگوں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی آگ میں تھا۔ تعریفیں ہو رہی ہیں، تمام صحابہ خوش ہیں، سرشار ہیں، بہت ہی خوش ہیں کہ ایک زانو پر بیٹھے ہوئے شہزادہ امام حسن، دوسرے پر حسین ہیں۔ جب نانا کی عزت و تکریم و شان و شوکت دیکھی تو نانا جان آپ کی بڑی عزت ہے، آپ کا بڑا شرف ہے، کم ہم بھی نہیں ہیں، آپ چھوٹے بچے ہیں، جی کم ہم بھی نہیں ہیں۔ تو صحابہ بھی متوجہ ہوئے اور پیشانی چوم کر کہتے اچھا بیٹا وہ کیسے؟ کہا نانا جان بتا دوں؟ اے ہاں۔ تو یہ شہزادہ حسن کہتے ہیں کہ بابا جان جیسی ماں اللہ نے ہمیں دی ہے ایسی ماں کسی کو نہیں ملی، کیا بات ہے، اور جیسا باپ اللہ نے ہمیں عطا کیا، بات اللہ کی ہو رہی ہے، جی ہمیں عطا کسی اور کو نہیں۔ نانا جان ناراض نہ ہونا، میں فخر سے کہہ سکتا ہوں جیسی نانی اللہ نے ہمیں دی ہے ایسی نانی کسی کو نہیں ملی، اور جیسا نانا اللہ نے ہمارے مقدر میں دیا ایسا کسی کا نہیں۔ سو نانا جان ایک بات اور بھی ہے، 4 جہت فضیلت، جیسی دادی اور جیسا دادا اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے ایسا کسی کو نہیں۔